عمل صالح کی شرطیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے اللہ رب العزت بندے کا عمل کب قبول فرماتا ہے اور عمل میں کون سی شرط ہو تو وہ صالح اور اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہوتا ہے۔ الجواب بعون الوہاب۔ کوئی بھی عمل اس وقت تک عبادت نہیں بنتا جب تک کہ اس میں دو چیزیں نہ پائی جائیں، اور وہ دو چیزیں یہ ہیں کہ کمال محبت اور کمال تذلل۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 57۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے اس فرمان میں اسے جمع کر دیا ہے، بے شک یہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90۔ تو جب اس چیز کا علم ہو گیا تو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ عبادت صرف موحد مسلمان کی ہی قبول ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور انہوں نے جو عمل کیے تھے ہم آئے ان کی طرف انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 23۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ دور جاہلیت میں ابن جدعان صلہ رحمی کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتا تھا، تو کیا اسے یہ کام آئے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے یہ کوئی نفع نہیں دے گا، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری غلطیاں معاف کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 214۔ یعنی وہ بعث و نشور اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی وہ اس لیے عمل کرتا رہا کہ وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ پھر یہ کہ مسلمان کی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں بنیادی طور پر دو شرطیں نہ پائی جائیں۔ پہلی شرط اللہ رب العزت کے لیے اخلاص نیت، وہ اس طرح کہ بندے کے سارے اقوال و افعال اور اعمال ظاہریہ اور باطنیہ سب کے سب اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوں، کسی اور کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری شرط عبادت اس طریقے اور شریعت کے مطابق ہو جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی متابعت اور پیروی اور اتباع سے ہوگا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہا ہے وہ کیا جائے، اور جس سے روکا ہے اس سے روکا جائے، اور ان کی مخالفت نہ کی جائے، اور نہ ہی کوئی ایسی نئی عبادت یا طریقہ ایجاد کر لیا جائے جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ اور ان دونوں شرطوں کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے۔ تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے، تو جسے بھی اپنے رب سے ملنے کی امید ہے، یعنی اس کے ثواب اور اچھی جزا اور بدلے کی، اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، یعنی جو کہ اللہ رب العزت کی شریعت کے موافق ہوں، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے، اور وہ اس سے صرف اللہ وحدہ لا شریک کا چہرہ اور رضا چاہتا ہو۔ لہذا قبول عمل کے یہ دو ضروری ارکان ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ انسان جتنا زیادہ اپنے رب اور اس کے اسماء و صفات کا علم رکھتا ہوگا اتنا ہی اس میں اخلاص زیادہ ہوگا، اور جتنا زیادہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی سنت کا علم رکھتا ہوگا اس میں اتنی ہی اتباع اور فرما برداری زیادہ ہوگی۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی و کامرانی کا حصول بھی اخلاص اور متابعت و فرما برداری سے ہی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ،
فتویٰ نمبر 21362۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔